امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، لیلا حیات اشک عدالت۔ نوجوان لیلا کی زندگی اس وقت تباہی سے دو چار ہو جاتی ہے جب اس کے والد حلمی نے نور سے شادی کر لی، جو ایک بار لیلا کی مرحوم والدہ کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ محبت میں اندھا ہو کر حلمی کو لیلا کی نئی سوتیلی ماں کا عذاب نظر نہیں آتا، جو ان کے گھر کو ایک زندہ ڈراؤنے خواب میں بدل دیتی ہے۔ افسوسناک طور پر حلمی کو بہت دیر سے احساس ہوتا ہے کہ نور وہ نہیں ہے جو وہ نظر آتی ہے۔ اپنی غلطی کی قیمت اپنی زندگی سے ادا کرتا ہے۔ بے گھر اور اکیلی رہ گئی لیلا نے اس عورت سے بدلہ لینے کی قسم کھائی جس نے اس کے خاندان کو تباہ کیا اور اس کی زندگی چرا لی۔ نمبر 8، برگیجے مسالی۔ ماہر، جس کے والد کو دنیزلی شہر میں خورشد کلیمچی نے قتل کر دیا تھا، 20 سال بعد ایک پولیس انسپکٹر کے طور پر واپس آیا جو اپنے والد کی موت کا بدلہ لینے کے لیے پرعزم ہے۔ اپنے پہلے دن واپسی پر اس کا خورشد کی بیٹی جان فیضا نامی ایک مسحور کن لڑکی سے سامنا ہوا اور وہ فوری طور پر اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ جیسا کہ ماہر اس پر اصرار عورت کو تلاش کرتا ہے، وہ خورشد پر بھی گہری نظر رکھتا ہے، اس کے پھسلنے کا انتظار کرتا ہے۔ ماہر کو احساس ہے کہ اس کا موقع خورشد کی بیٹی کی شادی میں آئے گا، لیکن جو وہ نہیں جانتا وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا، جو ایک غیر متوقع موڑ سے بھری ہوئی رات کا آغاز ہوگا۔ نمبر 7، ایازن سونو گنیش۔ گنیش ایک نوجوان خاتون ہے جس نے ابھی یونیورسٹی سے گریجویشن کیا ہے اور اپنے آئیڈیل کو آگے بڑھانے کے لیے لندن جانے والی ہے۔ جب اس کا بھائی ایک بہتان کے نتیجے میں قید ہو جاتا ہے تو وہ اپنے تمام خواب ترک کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اپنے بھائی کو اس جہنم سے بچانے کی قسم کھا کر جس میں وہ گر گیا ہے، گنیش ایاز کی زندگی میں گھس جاتی ہے جسے وہ سمجھتی ہے کہ اس صورتحال کا سبب ہے۔ ایاز کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ اپنی وراثت میں ملنے والی جماعت اور اپنے پیاروں کی حفاظت کرتے ہوئے جو بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے، اس کی قیمت وہ محبت سے ادا کرے گا۔ نمبر 6، کارا آج دستانی۔ یہ سیریز جلال آغا کی پیروی کرتی ہے جو اپنے علاقے کی تمام زمینوں کا لالچ کرتا ہے، تمام آغا کی زمینوں پر قبضہ کر لیتا ہے اور بالآخر اس کے آخری حریف عثمان آغا کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ قتل کے دن عثمان آغا کی بیوی رضیہ ایک بیٹے کو جنم دیتی ہے۔ جلال آغا کے غضب سے ڈرتے ہوئے وہ اپنے بیٹے کو جلال آغا کی بیوی آسیہ کے سپرد کر دیتی ہے، جو اتفاق سے اسی دن بیٹی کو جنم دیتی ہے۔ یہ نادانستہ طور پر عمر کو اس شخص کا بیٹا بنا دیتا ہے جس نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا۔ دوسری جانب جلال آغا کی اہلیہ آسیہ کے ہاں پیدا ہونے والی بیٹی کو خفیہ رکھا گیا ہے۔ سال گزرتے جاتے ہیں اور عمر ایک ایسے نوجوان میں بڑا ہو جاتا ہے جو سب کا پیارا اور احترام کرتا ہے۔ یہ اپنے والد جلال آغا کے بالکل برعکس ہے۔ در اثنا سلطان شہر میں دوبارہ نمودار ہوتی ہے، عثمان آغا کی بیٹی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اور بدلہ لینا چاہتی ہے۔ قسمت مداخلت کرتی ہے اور عمر اور سلطان کو ایک ہی دن پیدا ہونے کے کئی سال کے بعد ایک ساتھ لاتی ہے۔ نمبر 5، اسارت۔ اورہن ایک کامیاب بزنس مین ہے جس کی پرورش ایک امیر لیکن محبت سے محروم خاندان میں اپنی جڑواں بہن نہان، چھوٹی بہن نورشاہ اور ان کی سرد دور کی ماں عفیفی کے ساتھ ہوئی۔ کچھ عرصہ قبل نہان نے ایریٹیریا میں ڈاکٹر کے طور پر رضاکارانہ کام کرنا شروع کیا تھا، لیکن حال ہی میں اس سے رابطہ کرنا ناممکن ہو گیا ہے اور اس کے گھر والے اس کے لیے پریشان ہیں۔ اورہن اپنی جڑواں بہن کے پیچھے جانے اور اسے گھر واپس لانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اپنی بہن کو ڈھونڈتے ہوئے وہ ہیرا سے ملتا ہے، ایک غریب لڑکی جو سمگلروں کے ہاتھوں قیدی کی زندگی گزار رہی ہے۔
جب انہیں پتہ چلا کہ نیہان کو ایک مقامی گینگ نے زہر دے کر مار دیا ہے تو اورہن ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، دیہا۔ دیوران ایک ریاضی کے ماہر نے اپنی ڈاکٹریٹ کے تھیسس میں ایک اہم دریافت کی ہے۔ وہ یونیورسٹی کی اسکالرشپ حاصل کرنے کے بعد اپنی بچپن کی محبت ایسمے کے ساتھ امریکہ جانے کا ارادہ رکھتا ہے، تاہم دیوران واحد شخص جو اس کامیابی سے متاثر کرنا چاہتا ہے وہ ہے اس کے والد سکندر، جنہوں نے برسوں پہلے اس کے خاندان کو چھوڑ دیا تھا۔ سکندر سے اپنے خاندان کی حفاظت کرتے ہوئے دیوران اپنے چھوٹے بھائی بوران کو اپنے والد کے ساتھ شامل ہونے سے روکنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، جو پہلے ہی بوران کے لیے منصوبہ بنا چکے ہیں۔ بوران کے اسکندر کی دنیا میں داخل ہونے کے بعد دیوران کے منصوبوں کو تبدیل کرنا ہوگا۔ نمبر 3، روزگارلی ٹیپے۔ خلیل، جو اپنے خاندان کے ساتھ مشکل وقت سے گزر رہا ہے جب اس کے والد بہتان کی وجہ سے قید ہیں، بدلہ لینے کا عہد کرتا ہے۔ جب وہ اس گھر کو کھو دیتا ہے جہاں اس نے اپنے خوشگوار زندگی گزارے، اپنے والدین کی موت کے بعد وہ اپنے انتقامی منصوبے کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ وہ اس دن کا انتظار کر رہا ہے جب اس کا سامنا اسلانلی خاندان سے ہوگا، جس نے اس کا ماضی اور اس کے خاندان کو چرایا تھا۔ بچپن سے ہی مشکلات کے خلاف جدوجہد کرنے والا یہ نوجوان اب ان لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے شہر لوٹتا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ یہ برائی کی تھی۔ نمبر 2، حدوتسو سیودا۔ حدوتسو سیودا خلیل ابراہیم کارسو کی کہانی ہے، جو اپنی پیدائش کے وقت بحیرہ اسود کے گاؤں میں واپس آتا ہے۔ خلیل کو اس وقت فرار ہونے پر مجبور کیا گیا جب وہ صرف 5 سال کا تھا، جب اس کے والد کو مقامی کرائم باس رضوان لیٹو نے قتل کر دیا تھا۔ 20 سال بعد خلیل اپنی بچپن کی محبت یاسمین سے شادی کرنے گھر واپس آیا ہے، لیکن جب رضوان کا بیٹا یاسمین کو قتل کرتا ہے تو اس کا مشن بالکل نئی سمت اختیار کرتا ہے۔ خلیل ایک آدمی کی فوج بن جاتا ہے جس کا واحد مقصد رضوان لیٹو کو تباہ کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 1، کان چیچک لیری۔ کان چیچک لیری ڈیلان اور باران کی چلتی پھرتی کہانی اور شادی کے بارے میں بتاتا ہے جس پر وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی دشمنی کے باوجود خونی جھگڑے کو ختم کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، ایک ایسے جذبے کو بھڑکاتے ہیں جو یا تو محبت میں پھوٹ پڑے گا یا تباہی لائے گا۔ باران کو اپنے بھائی کو بچانے کے لیے اپنے دشمنوں سے نفرت کو ایک طرف رکھنا چاہیے اور اس جرم پر قابو پانا چاہیے جس میں اس کی ماں کو قتل کر دیا گیا تھا، کیونکہ وہ بدلہ لینے کے لیے ایک خاندان میں امن قائم کرنا چاہتا ہے۔ تقدیر اس وقت فون کرتی ہے جب باران کے چچا نے انکشاف کیا کہ اس نے اس کے والدین پر حملہ کرنے والوں کا سراغ لگا لیا ہے، لیکن اس کے چچا ایک خوفناک راز چھپاتے ہیں۔ وہ ایک جال بچھا رہا ہے اور در حقیقت اس حملے کے پیچھے وہ شخص ہے، اس امید میں کہ اگر باران بدلہ لے اور جیل چلا جائے تو وہ خاندان کی قسمت پر ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔